مانی صاحب اس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے مفتی صاحب ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ عالم اسلام کو ایک دوسرے سے قریب آنے کا موقع ملے گا اور ہم امت واحدہ ہیں الحمدللہ. ہم یعنی کان الناس امۃ واحدہ کہا گیا ہے. پورا عالم انسانیت کو امت واحدہ کہا گیا ہے. ہم تو امت مسلمہ کو قریب لانے کی بات کر رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے آخر میں 2-3 سوالات. وطن عزیز پاکستان ہماری محبتوں کا مرکز، پاکستان اسلام کا قلعہ، پاکستان واحد جوہری پاور، پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی ایک عالم دین، ایک فقیہ، ایک مفتی، وہ کس طرح دیکھ رہا ہے؟ سیاستدان کسی اور طرح دیکھتے ہیں. آپ کی رائے؟ دیکھیے پیشن گوئی مستقبل کے بارے میں تو کسی کے لیے بھی حتمی طور پر ممکن نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کے موجودہ حالات جس ڈگر پر چل رہے ہیں اور مغربی مرعوبیت جس خوفناک حد تک ہمارے حکمرانوں پر مسلط ہو گئی ہے، ان حالات میں اگر اس ڈگر میں کوئی تبدیلی نہ آئی، قیادت میں تبدیلی نہ آئی، تو پاکستان میں اسلامی مفادات تو مجھے بہت خطرے میں نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب جو شعوری اور فکری ارتقا ہو رہا ہے عوامی سطح پر، اس میں ایک رول ہے میڈیا کا. اب جھوٹ کو زیادہ بیان نہیں کیا جا سکتا، یا زیادہ دیر تک کسی کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، سچ زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ امید افزا بات ہے. امید افزا بات، یہ بات امید افزا ہے. ٹھیک ہے. اس کی روشنی میں پاکستان کا مستقبل کیا تابناک نہیں ہے؟ صرف اتنی بات سے تو تابناک نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر میڈیا کو چلانے والے بھی ذہنی مروبیت کا شکار ہوں، یہ بھی تو مسئلہ ہے. ذہنی مروبیت کا شکار ہوں، اسلامی اقدار پر فخر کرنا، ان کے عقیدے کی ضرورت تو وہ سمجھے لیکن ان کے دل کے اندر سے اس پر فخر نہ محسوس کر سکیں، اسلام کے بارے میں وہ ڈٹ کر بات نہ کر سکیں خود اعتمادی کے ساتھ. جب تک یہ بات نہیں ہوگی تو میڈیا کی یہ آزادی بھی مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے بہت زیادہ اس سے توقعات رکھنا مشکل ہے. لیکن ایک فیکٹر ہے. یہ ایک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اچھا مفتی صاحب آخری سوال. پاکستان دوسری ریاست جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی، پہلی ریاست مدینہ ہمارے سامنے ہے. 1400 برس میں ہمیں کوئی اور ریاست نظر نہیں آتی. مکہ سے مدینہ ہجرت ہوتی ہے، یہاں ہندوستان سے پاکستان آتے ہیں، وہاں فتح مکہ ہوا، واپس گئے. قرآن کریم کے ایک آیت ذہن میں آتی ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس. ہم انہی ایام کو تم میں دہرا کے لائیں گے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. مکہ سے ہجرت ہوتی ہے مدینہ اور پھر فتح مکہ ہوتا ہے. ہندوستان سے پاکستان آتے ہیں. کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اور ہم فتح ہندوستان کے لیے جائیں گے اور ہمارا جذبہ اور ہمارے ولولے آج وہی ہیں جو تحریک پاکستان کے وقت تھے؟ اور کیا پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ ہے؟ اللہ اکبر. آپ نے ایسا سوال کیا ہے، اس سے ایک درد کی ٹیس دل میں اٹھی ہے. پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا، ہم نے بنتے دیکھا، اس کے لیے بڑے لڑکپن میں جلسے کیے، جلوس نکالے، نعرے لگائے. پھر سن 48 میں ہجرت کر کے ہم پاکستان آئے، 6 دن میں یہاں پہنچے. پوری قوم کا یہ حال تھا. اس وقت کوئی مسئلہ نہ سندھی، پنجابی، بلوچ اور پٹھان کا تھا اور نہ مہاجر کا. پوری قوم ایک تھی، محبت کے رشتے میں گتھی ہوئی تھی. محبت نے ان کو آپس میں ایسا یکجان کیا ہوا تھا کہ سندھی بھائیوں نے، پنجابی بھائیوں نے، پٹھان بھائیوں نے مہاجروں کو گلے سے لگایا. اور یہ
اچھا کوئی جماعت سوائے مسلم لیگ کے نہیں تھی، قائد اعظم کی سربراہی میں مسلم لیگ چل رہی تھی، علماء کی ایک جماعت جمعیت علماء اسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کی قیادت میں تھی، پوری قوم متحد تھی، اور اس وقت سب یہ محسوس کرتے تھے، تمام مہاجرین، کہ ہم یہ عارضی طور پر جا رہے ہیں اپنے وطن کو چھوڑ کر ہندوستان کو، ہمیں پھر واپس آنا ہے، یہاں اپنے ان اقدار کو زندہ کرنا ہے۔ اور بہت کچھ ولولے تھے اس پاکستان کو بڑھانے کے، ترقی دینے کے، اس کے لیے قربانیاں دینے کے، لیکن شامت اعمال کام آئی۔ پاکستان بنانے والے اصل رہنما رخصت ہو گئے، قائد اعظم محمد علی جناح، قائد ملت لیاقت علی خان مرحوم، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا، سردار عبدالرب نشتر، خواجہ ناظم الدین، یہ حضرات تھے جنہوں نے قربانیاں دی تھیں۔ یہ حضرات کردار رکھنے والے لوگ تھے، نظر رکھنے والے لوگ تھے، امت کے رہنما تھے۔ یہ اٹھتے چلے گئے، اور قائد اعظم اور لیاقت علی خان مرحوم کے انتقال کے بعد تو اس ملک کا شیرازہ ہی منتشر ہونا شروع ہو گیا، اور ایسے لوگ قابض ہو گئے اس ملک پر، اور ہوتے چلے آئے جو شریک سفر ہی نہیں تھے۔ اب تو یہاں تک کہ کہاں تو ہم واپس جانے والے تھے، اپنا آدھا حصہ کھو بیٹھے۔ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ قابض وہ لوگ ہو گئے جو شریک سفر ہی نہ تھے۔ محسن بھوپالی کا شعر یاد آتا ہے کہ نیرنگی یہ سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ جو شریک سفر نہ تھے، بس یہ تھا۔ لیکن کیا ہم واپس ہندوستان جائیں گے فاتحانہ شان کے ساتھ؟ کاش ایسا ہوتا، لیکن فی الحال تو مسئلہ اس کا رونے کا ہے کہ آدھا ملک تو ہم گما چکے، باقی جو ملک رہ گیا ہے اس کو جس انداز میں چلانے والے لوگوں کے ہاتھ میں قیادت ہے، ان کے اندر تو یہ صلاحیت بھی نظر نہیں آ رہی کہ اس کی حفاظت بھی کر سکیں گے۔ دکھ ہوئے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، واپس جانا تو بات کی بات ہے، اس وقت مسئلہ پاکستان کو بچانے کا ہے، اور جس دہشت گردی کے خلاف اتحاد کے نام سے جو اتحاد قائم ہے، جس میں ہم شریک ہیں، اس نے ہماری آزادی کو اور مشکوک بنا دیا ہے۔ ٹھیک، مفتی صاحب صرف ایک بات، اس پہ ہم پروگرام ختم کریں گے۔ پاکستان بنے ہوئے 60 برس ہو گئے، پورے 60 برس آپ کے سامنے گزرے۔ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان کس قوت نے پہنچایا پاکستان میں رہتے ہوئے؟ اگر ایک فیکٹر کی جانب نشاندہی آپ سے کروائی جائے تو وہ کون سا فیکٹر تھا جس نے ہم سب کے دلوں کو دکھ میں مبتلا کیا؟ بنیادی طور پر وہ لوگ تھے جو ذہنی طور پر مروبیت کا شکار تھے، انگریزوں کی نوکری چاکری انہی کے کی عادی تھے۔ مغرب سے مروب تو پورا پاکستان ہے، ایک قوت جس نے سب سے زیادہ اس ملک کو نقصان پہنچایا اور ہمیں ان حالوں تک پہنچا دیا۔ اس کی تشخیص کرنا آسان تو نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کی تہ میں جاگیردار اور زمیندار طبقہ ہمیں شاید مؤثر زیادہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ رفتہ رفتہ اسی نے بیوروکریسی پر بھی قبضہ کیا، اسی نے سیاست پر بھی قبضہ کیا، اسی نے اپوزیشن میں بھی اپنی سیٹیں لی، اور اسی نے فوج پہ بھی فوج کے اندر بھی۔ مفتی صاحب میں بہت ممنون، بہت شکر گزار آپ کا، آپ نے آج پھر ہمیں طویل وقت دیا۔ محترم خواتین و حضرات، مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب سے یہ دوسری نشست کا دوسرا پروگرام پہنچ رہا ہے اپنے اختتام پر۔ مفتی محمد رفیع صاحب اس عہد کی آواز ہے، اس آواز کو ہمیں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے آج کی بھی آواز ہے اور ہمارے آنے والے کل کی بھی۔ انیق احمد